اس کا بیان کہ اللہ کے سوا ہر چیز یا کھانے والی ہے یا غذا۔ جو انسان دوسروں کو جال میں پھنساتا ہے وہ خود بھی جال میں پھنستا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز دوسرے کا لقمہ ہے یا کسی کو لقمہ بنانے والی ہے۔ تمام کائنات میں تنازع للبقا ہے۔ ہر چیز کسی دوسری چیز کو کھاتی ہے، پھر کھانے والی چیز کسی دوسری چیز کی غذا بن جاتی ہے۔ ایک چڑیا کیڑے کا شکار کرتی ہے اور اس بات سے غافل ہے کہ بعض اس کے شکار کی فکر میں ہے۔ جو انسان دوسروں کو کھانے والا ہے اسے اپنے کھانے والے سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ خود اسے کھانے والا اگرچہ اسے نظر نہیں آتا لیکن عقل کی آنکھ سے دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پرندہ کیڑے کو خوراک بنانے کو تیار ہے تو بلی اسے کھانے کو تیار ہے۔ چور اپنی دھن میں اس قدر منہمک ہے کہ اپنے دشمن سے بے خبر ہے۔ گھاس پانی کو ہضم کرتی ہے تو حیوان کا معدہ اسے ہضم کر ڈالتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز دوسرے کو فنا کرتی ہے اور اسے کو دوسری چیز فنا کر ڈالتی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ دوسروں کو غذا عطا کرتا ہے اور خود غذا سے بے نیاز ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نگلے جانے سے محفوظ نہیں۔ فانی چیزوں کا اپنی فنا سے بے فکر رہنا بڑی مصیبت کی بات ہے۔ اس معاملے میں غیر فانی اللہ کی جانب سے رجوع ضروری ہے۔ یہ بات صرف مادیات ہی پر لاگو نہیں ہے بلکہ ایک خیال دوسرے خیال کو کھا جاتا ہے۔ انسان وساوس اور خیالات سے کسی طرح نجات نہیں پاتا۔ اگر انسان خیالات کو ختم کر کے سو بھی جاتا ہے تو وہ خیالات ان شہد کی مکھیوں کی طرح باقی رہتے ہیں جو کسی غوطہ خور کی فکر میں باہر اڑ رہی ہوں تاکہ اس کے پانی سے باہر آنے پر اس کو چمٹ جائیں۔ انسان ہمیشہ خیالات کی خلش میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک خیال اسے اپنی جانب کھینچتا ہے تو دوسرا خیال اپنی جانب۔ انسانوں کو کھانے والی چیزوں میں سے خیالات کم تر درجہ کی چیز ہے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو بڑی چیزوں کی حالت خدا کو ہی معلوم ہے۔ انسان کو ان تمام تباہ کن چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے ہو تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ تیری عقل بچگانہ عادت رکھتی ہے کیونکہ وہ پوشیدہ نفس کے پڑوس میں رہتی ہے۔ تو اپنی عقل کو شیخ کی عقل سے وابستہ کر دے، وہ تیری بچگانہ عادتیں چھڑا دے گا۔ چونکہ جب تو شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ تجھے برباد ہونے والی چیزوں سے بچا دے گا۔ جب تو شیخ کی ہدایت کا پابند بنے گا تو تب تجھے تجربہ ہوگا۔ شیخ وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو حاصل ہوتا ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بیعت لے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ شیخ سے بیعت کرنے کے بعد تجھے بھی ویسی ہی فضیلت حاصل ہو جائے گی جیسے بیعت رضوان والوں کو حاصل ہوئی تھی۔ تو سونے کی طرح خالص بن جائے گا۔ یہ جہان اور وہ جہان دونوں تمہارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ حکم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ دنیا میں اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس سے بھی طاقتور ضرور ہے۔ سورۃ اللہب میں ابو لہب کی بیوی کے گلے کی رسی کو حرص اور حسد کی رسی سمجھ، اس رسی کو توڑ دے، اس جال سے جدائی ضروری ہے اور تیرا یہ جال خود تیرے پروں پر چپکا ہوا ہے۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مظلوم ہے یا ظالم، کیونکہ وہ خود شکاری بھی ہے اور شکار بھی۔ انسان کی شکاری پن کی عادت اس کو خود شکار بن جانے سے غافل بنائے ہوئے ہے۔ وہ دوسروں کا دل چراتا ہے اور خود اس کا دل چوری ہو چکا ہے۔ انسان کو اللہ کے انتقام سے ایسے غافل نہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے غفلت کی ایسی دیوار ہو جو کھلے ہوئے دشمن کو بھی نہ دیکھنے دے۔ چڑیا بھی اپنے پھنسنے کے خوف سے ادھر ادھر کو دیکھ لیتی ہے، تو چڑیا سے کم نہ بن۔ انسان کو پچھلے بدکاروں کے انجام اور سامنے سے گزرتے ہوئے دوستوں کی موت کو دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ نے پہلے بدکاروں کو بغیر کسی ظاہری آلے کے ہلاک کر دیا۔ تجھے بھی یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری ہاتھ کے سزا دے دیتا ہے۔ منکر خدا بھی سزا کے وقت خدا کا اقرار کر لیتا ہے۔
جو پہلے اللہ کو اپنے سے بہت دور سمجھتا تھا عذاب کے وقت اس کو یا قریب کہہ کر پکارتا ہے۔ خدا کے منکروں کو انجام کار حسرت اٹھانا پڑے گی۔ قرآن میں پڑھ لے، ان لوگوں اور قوموں کے انجام سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق تعالی مظلوموں کی فریاد سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ظالموں کو تباہ کرنے میں اس کو کوئی باک نہیں۔ یہ مور کا ناسے کو جواب تھا۔